السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، سابقہ گفتگو بعنوان صبر اور نماز عیسیٰ اول میں قرآن سے استنباط کیا تو پتہ چلا کہ امام حسین کو کربلا میں اللہ کی معیت حاصل تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کربلا میں اللہ کی معیت تو حسین کو ملی، مگر اللہ کا رسول کس کے ساتھ تھا؟ یہ راز حقیقت سمجھنے اور جاننے کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہونا پڑے گا۔ سنن ترمذی اور نسائی کی معروف روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں سر سجدے میں رکھا کہ حسین اپنے بچپن کے دور میں آئے اور پشت مبارک پر بیٹھ گئے، بس آپ نے ان کی خاطر سجدہ قصداً طویل کر دیا۔ حضور نے تسبیح جاری رکھی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، وہ بلند و بالا ہے۔ پھر تسبیح کی کثرت اس قدر کہ 13 تسبیح کا ضابطہ بھی ٹوٹا۔ یہاں ہمارا وجدان کہتا ہے کہ حضور نے دل میں مولا سے پوچھا تو ہوگا کہ مولا کیا کروں؟ سجدے سے سر اٹھاؤں تو حسین کے گرنے کا خدشہ ہے اور حسین کا دل ٹوٹتا ہے، اور نہ اٹھوں تو تیرے سجدے میں فرق آتا ہے۔ تو پھر مولا نے کہا ہوگا کہ حبیب، سجدہ بھی میرا اور حسین بھی میرا، جب تک حسین خود نہ اترے سر سجدے سے نہ اٹھانا، اسی لیے سجدہ کو طول دیا۔ محبوب خدا اللہ کے رسول کی نماز سراسر دین اور عین دین ہے۔ آئیے موضوع سے ہٹ کر ایک اور مغالطہ بھی دور کرتے چلیں۔ نماز خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں قلب و روح کی حاضری، مگر دلوں میں خیالات کا آنا انسانی فطرت ہے۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ذکر خدا، مگر اس وقت دل میں خیال حسین کہ سجدے سے سر اٹھاؤں تو کہیں حسین گر نہ جائے، اسے کوئی گزند نہ پہنچے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حسین حضور کا امتی ہے۔ نبی کی نماز میں امتی کا خیال تھا، لیکن بلا شبہ نبی کی نماز میں فرق نہیں پڑا، کیونکہ نبی کی نماز سراسر دین اور عین شریعت ہے۔ تو پھر ناظرین، جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آنے سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، تو پھر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آنے سے کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ مگر آج کچھ بدعقیدہ ایسے بھی ہیں جو اپنی نماز میں رسول اللہ کے بارے خیال کرنا گائے اور گدھے کے خیال کرنے سے بدتر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر ہمارا اہل حق کا عقیدہ تو بالفاظ اقبال واضح ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ناظرین، اپنے موضوع کی جانب پلٹتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی پشت مبارک پر ہونے کی وجہ سے سجدہ طویل کیا، اور اترنے پر جب سر سجدے سے اٹھایا تو صحابہ نے سجدے کی طوالت کے بارے پوچھا تو فرمایا، اس خیال سے سجدے سے سر نہ اٹھایا کہ کہیں حسین گر نہ جائے۔ اگر اللہ کی نماز میں اللہ کا نبی حسین کے خیال میں، تو کیسے ممکن ہے کہ میدان کربلا میں اللہ کا نبی ساتھ نہ ہو؟ آئیے یہی بات زبان مصطفیٰ سے جان لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ان دنوں مکہ میں مقیم تھا۔ بتاتے ہیں کہ سن 61 ہجری 10 محرم کی دوپہر کو میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی اور دیکھتا ہوں کہ پریشان حال ہیں، آپ کے بال بکھرے اور گرد آلود ہیں اور دست مبارک میں ایک شیشی میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا اور کربلا کے شہیدوں کا خون جمع کرتا رہا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روحانی طور پر اپنے نواسہ اور شہزادہ بطول کے ساتھ تھے، لہذا یہ طے ہو گیا
کہ اللہ اور اس کا رسول صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صابر کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جو شخص بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اپنے معمولات عبادت قضا نہ ہونے دے، وہ صابر ہے۔ میدان کربلا میں اپنے خاندان، بوڑھے، جوان، بچوں کی لاشوں کے ڈھیر سامنے ہیں، چاروں طرف خون آلود لہراتی تلواریں، جسم پر نیزے کی انیوں کے وار اور تیروں کی بچھاڑ، مگر جب نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے سر اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیا، گھوڑے سے نیچے آئے تو پیشانی زمین پر اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ تھا۔ اتنے مصائب و مشکلات کے باوجود لب پہ شکوہ نہیں، سارے دکھ جھیل کر بھی سجدے میں سر رکھے حسین کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے کہ مولا، ساری مصیبتیں، ساری بلائیں سہ کر بھی میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں، بتا تو بھی میری اس قربانی پہ راضی ہے؟ جواب قرآن سے ملا، اے نفس مطمئنہ، لوٹا میری جانب کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے مقرب بندے، میری جنت اپنے سردار کی منتظر ہے، آ اور جنت میں داخل ہو جا۔ ناظرین، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ آج ہم حصول دنیا اور طلب دنیا میں ایسے الجھے ہیں کہ نماز ادا کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ نماز کے لیے طرح طرح کے بہانے بنانے والوں، ذرا حسین کے آخری سجدے کو دیکھ لو۔ پیغام کربلا تو یہ ہے کہ خواہ حالات کیسے ہی ہوں، صبر سے کام لیا جائے۔ زندگی کی پرپیچ راہوں میں مصائب و آلام رکاوٹ بھی بنے، تب بھی احکام خداوندی سے غفلت نہ برتنا اور نماز کی پابندی ہر حال میں کرنا۔ گھر میں ہوں یا سفر میں، امن ہو یا میدان جنگ، ہر صورت پیشانی کو بارگاہ خدا میں جھکنے کا عادی رکھنا۔ حسین کی محبت کو رسمی طور پر ذکر حسین کی محفل سجا کر صرف زبانی اظہار سے منانے سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ محبت حسین کا سب سے بڑا ثبوت اسوہ حسینی پر استقامت سے عمل پیرا ہونا ہے۔ آئیے اسوہ حسینی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کا رخ متعین کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔